الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم اور معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے تب سے لے کر ہمیشہ اللہ رب العزت نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے. تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اب چونکہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہمارا اور آپ کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو قرآن ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری شریعت ہے، آخری نبی ہے. اب اس کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے انتظام یہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو منتخب فرمایا تاکہ یہ دین کو پوری دنیا میں پھیلا سکے، دین کی حفاظت کر سکیں. جو کام پہلے انبیاء کرام علیہم السلام سے لیا جاتا تھا وہ کام اب صحابہ کرام کی مقدس جماعت کرے گی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسے رفقا اور ایسے ساتھی اور ایسے صحابہ کرام عطا فرمائے جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی. چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی. نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میدان جہاد میں چلے گئے. ایسے ایسے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں. اور قرآن مقدس نے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی بے شمار تعریف فرمائی ہے. کہیں قرآن پاک کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کہیں قرآن پاک کہتا ہے اولئک هم الفائزون، کہیں قرآن پاک کہتا ہے اولئک هم الراشدون. اور اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں. غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور کہیں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. اور کہیں قرآن پاک ان کے بارے میں کہہ رہا ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو منتخب فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ لا تصبوا احدا من اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کو گالیاں مت دو. اور ایک اور حدیث پاک جو عام طور سے ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کرام کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنا لینا، اور جس نے میرے صحابہ کرام سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی کی، انہوں نے میری وجہ سے ان سے دشمنی کی. اور حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کو برا کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دی، اور اللہ رب العزت پر یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ رب العزت پر افترا باندھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کرام کی جو جماعت منتخب کی ہے اس میں صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام کے بے شمار فضائل احادیث میں، قرآن مقدس میں ذکر ہوئے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام میں سے کسی کے خلاف بھی زبان نہ کھولیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو تو اللہ رب العزت نے گناہوں سے معصوم رکھا ہے۔ صحابہ کرام معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ وہ گناہوں سے عام طور سے بچا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے کچھ خطائیں، کمی کوتاہیاں اور اجتہادی اختلافات ان کے درمیان تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو امت کے سامنے بیان نہ کریں۔ ان کو مشاجرات صحابہ اکرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشاجرات یہ شجر سے نکلا ہے، ابھی زبان میں موجود ہے۔ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے کہ اس کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ الگ الگ مختلف اور کئی ساری ہوتی ہیں، بالکل یہی حال صحابہ اکرام کا ہے کہ صحابہ اکرام کا مقصد رضا الہی ہے۔ سارے صحابہ اکرام کا منبع فیض ایک ہی ہے، صرف اجتہادی اختلافات کی وجہ سے کچھ ان کی خطائیں اور غلطیاں اور اختلافات ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے اختلافات کو ذکر نہ کریں۔ بعض لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے، کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے۔ یاد رکھیے صحابہ اکرام میں سے کسی کو بھی ہمیں برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، صحابہ اکرام کی سچی محبت ہمیں عنایت فرمائے، اس پرفتن دور میں ہر قسم کے فتنوں سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔